بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ ماہا میری بچپن کی سہیلی تھی۔ ہم لوگ ایک ہی گھر میں ساتھ ساتھ رہتے تھے کیونکہ ہمارے والدین کی بھی آپس میں دوستی تھی، یعنی کہ ہم خاندانی دوست تھے جنہیں آج کل لوگ فیملی فرینڈز کے نام سے جانتے ہیں۔ ماہم کی عادت تھی کہ گھر میں جو بھی چیز اسے کھانے کو دی جاتی وہ مجھ سے ضرور شیئر کرتی۔ میں بھی اس کی اس عادت سے بہت خوش ہوتی تھی، مگر ماہم کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی دوست نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ماہم میں باقی کوئی کمی نہ تھی، مگر اس کا رنگ سیاہ کالا تھا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ اس کے والدین اچھے خاصے خوبصورت تھے، مگر ماہم کا سانولا رنگ اس کے لیے ایک عذاب بنا ہوا تھا۔ جو کوئی بھی ماہم کو دیکھتا اور پھر اس کے ماں باپ کے بارے میں اسے پتہ لگتا تو سخت حیران ہوتا کہ ماہم کے ماں باپ تو انتہائی خوبصورت تھے مگر ماہم کالی کلوٹی تھی۔ سب بچوں نے اس کا نام کلموہی رکھ دیا۔ ماہم کو بچوں کے اس رویے پر بہت دکھ ہوتا، مگر وہ بیچاری کچھ بھی نہ کہتی۔ اس نے جیسے زندگی کے اس رویے سے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر میں ماہم کے دل کو جانتی تھی، کبھی بھی اس کا مذاق نہ اڑاتی۔ یہی بات تھی کہ ماہم مجھے ہر بات بتاتی اور کبھی بھی میرے بغیر زندگی میں کچھ بھی نہ کرتی۔ ابھی ہم لوگوں کی عمریں 10-11 سال کے قریب تھیں کہ میں نے اپنی باقی سہیلیوں سے کہا کہ ماہم کو بھی اپنے ساتھ کھیلنے دیا کرو، وہ کوئی اچھوت تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں برابر پیدا کیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کالے اور گورے کی تمیز کریں۔ بہرحال میرے کچھ سمجھانے پر میری سہیلیاں مان گئیں، بولیں کہ ہم ماہم کو کچھ نہ کہیں گے، اپنے ساتھ کھلائیں گے اور مذاق بھی نہیں اڑائیں گے۔ جب یہ بات میں نے ماہم کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس کے لیے تو ان لوگوں نے زندگی جہنم کر رکھی تھی۔ ہم لوگ چونکہ بڑی ہو رہی تھیں اس لیے زیادہ تر لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے لڑکیاں الگ الگ کھیلنے لگی تھیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمیں اسکول سے گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تھیں۔ ان دنوں میں چھٹی جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ جبکہ ماہم کی اور میری سہیلیاں شام کو اکٹھے ہوتیں تو ہم لوگ ایک درخت کے نیچے مل کر کھیلتے۔ زیادہ تر ہم لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتیں، جبکہ کچھ لڑکیاں گھر سے برتن بھی لاتیں۔ ہم لوگ ان برتنوں سے کھیلتے رہتے۔ شام کے وقت ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، لیکن گرمیوں کی شاموں میں ماحول تھوڑا اچھا ہوتا تھا، یعنی مغرب دیر سے ہوتی تھی، اندھیرا بھی دیر سے پھیلتا۔ ان دنوں جاتی گرمیوں کے دن تھے، ہماری چھٹیوں کے دن بھی ختم ہونے کو تھے اور ہم لوگ کافی دیر تک کھیلتے رہتے تھے۔ موسم کی تبدیلی نے ہمارے مزاجوں پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ آج بھی شام کے 7:30 بج گئے جبکہ کافی اندھیرا پھیل گیا تھا۔ ہم لوگ اپنا اپنا سامان اپنے بستوں میں رکھ ہی رہے تھے کہ ہمیں درخت کے پاس سے ایک عجیب و غریب آواز آئی۔ ہم لڑکیاں سہم کر پیچھے ہٹ گئیں، مگر ماہم کا رویہ عجیب سا تھا۔ وہ بالکل چپ کھڑی رہی، جیسے اسے اس آواز سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ہم نے ماہم کو وہاں سے ہٹنے کا کہا، مگر ماہم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ آواز پھر محسوس ہوئی۔ ہم لوگ تو ویسے بھی گھر جا رہے تھے۔ میں نے ماہم سے کہا اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ تبھی وہ درخت زور سے ہلا، یوں لگا کہ اس درخت کے نیچے کوئی درندہ بیٹھا ہو یا کوئی ایسی چٹان جو زمین کو ہلا رہی ہو، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ درخت زور سے ہلنے کی دیر تھی کہ ہم سب گھر کی طرف بھاگیں۔ ہم سب کی سمت ایک تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ماہم وہیں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس وقت مجھے اس کی یہ مسکراہٹ عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر ماہم کو آوازیں دیں، مگر ماہم نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ وہ اونچے اونچے کہکہے لگاتی رہی۔ باقی سہیلیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ مجھے ماہم کی فکر ہو رہی تھی کہ گھر جا کر اس کی آنٹی کو کیا جواب دوں گی کہ ماہم کہاں گئی ہے، مگر میں خود بہت ڈری سہمی تھی۔ خیر گھر پہنچی تو شاہین آنٹی دروازے پر کھڑی تھیں۔ میرے ساتھ ماہم کو نہ پا کر وہ بھی فکر مند ہو گئیں۔ کہنے لگیں بیٹی ماہم کہاں گئی ہے، میں تم دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔
میں نے آنٹی کو ڈرتے ڈرتے سارا واقعہ سنایا۔ آنٹی، ماہم کو میں نے بہت بار سمجھایا، آواز بھی دی، مگر وہ وہاں سے ہل ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ چلیں دیکھیں اسے کیا ہوا ہے، وہ کسی کی بات نہیں سن رہی۔ آنٹی یہ سن کر پریشان ہو گئیں۔ یہ گاؤں کا ماحول تھا، یہاں پر رات ہوتے ہی اندھیرا پھیل جاتا۔ آنٹی نے جلدی سے چادر اوڑھی اور پرانے صندوق سے بیٹری والی ٹارچ نکالی۔ شاہین آنٹی کے ساتھ میں اور پھپھو بھی جا رہے تھے، کیونکہ یہ درخت جہاں پر ماہم کو میں چھوڑ کر آئی تھی ہمارے گھر سے تھوڑا دور تھا، اور یہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ اس درخت کے آس پاس اکثر رات کے وقت خطرناک جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ شاہین آنٹی کی حالت دیکھنے والی تھی، وہ بہت پریشان تھیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم اس درخت کے پاس پہنچ گئے، مگر ہمیں یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ ماہم وہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ ہم نے ادھر ادھر ٹارچ گھما کر دیکھا، لیکن ماہم کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر آنٹی کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے رونے لگیں۔ پھپھو نے ان کے ہاتھ سے ٹارچ لے لی، بولی کہ تمہیں تو بس رونے سے کام ہے، ذرا صبر کرو، وہ یہیں کہیں ہوگی، مل جائے گی۔ بچے ایسی شرارتیں کر دیتے ہیں، وہ ماں باپ کو ڈرانے کے لیے ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں۔ یاد کرو، کیا اس نے تم سے کوئی چیز مانگی تھی؟ نہیں، اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی جو میں نے پوری نہ کی ہو، شاہین آنٹی نے روتے ہوئے کہا۔ تب ہم لوگ اس درخت کے پاس کھڑے ہی تھے کہ ہمیں اپنے پیچھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں تو ٹھٹک کر رہ گئی، یہ وہی خطرناک خوفناک ہنسی تھی جو میں نے اس وقت سنی تھی جب ماہم اس درخت کے قریب کھڑی تھی۔ میں نے آنٹی کو اشارہ کیا، ہم سب اپنی جگہ سن ہو گئے جب ماہم ہمارے پیچھے کھڑی، ہاتھ اپنے بازو کے گرد باندھے ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی، بلکہ یوں کہیے کہ وہ خوفناک کہکہے لگا رہی تھی۔ ماہم کا انداز عجیب تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ شاہین آنٹی نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگانا چاہا، مگر وہ آگے کو اچھلتی کودتی گھر کی طرف خود ہی چلنے لگی۔ ہم نے ٹارچ کی روشنی ماہم کے راستے پر ڈالی، مگر اسے تو جیسے کسی روشنی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ماہم کا یہ انداز عجیب سا تھا۔ گھر آ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی، وہ ہم سب کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے ہم اس کے دشمن ہوں۔ اس کی پتھرائی ہوئی نگاہیں مجھے بھی خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ میں نے دیکھا ماہم کی آنکھوں کی پتلیوں کا رنگ عجیب سا ہو چکا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں لال لگ رہی تھیں۔ اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا تھا، جبکہ بال پہلے سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ ماہم، بیٹی کیا ہوا ہے؟ شاہین آنٹی نے آگے بڑھ کر اسے پچکارا۔ تب ماہم نے ایک زوردار تمانچہ شاہین آنٹی کے منہ پر مارا۔ میرے قریب مت آ، میں نے تجھے منع کیا تھا نا۔ ماہم اس طرح خوفناک آواز میں بولی کہ ہم سب سہم کر رہ گئے۔ اس کی آواز اس قدر گہری تھی کہ کوئی بھاری مردانہ آواز بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتی۔ ماہم کی یہ حالت دیکھ کر پھپھو اور شاہین آنٹی ڈر گئے۔ ہم نے اسے کمرے میں بند کر دیا اور خود باہر آ گئے۔ شاہین آنٹی ماہم کے والد کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں کہ وہی بیٹی کو سنبھال سکتے ہیں۔ تقریباً 8 بجے کے قریب انکل واجد بھی آ گئے۔ واجد انکل نے جب ہم سب کو پریشان دیکھا تو ہنسنے لگے۔ ارے بھائی، تم اس چھوٹی سی بچی سے ڈر گئے، وہ تم لوگوں کو یوں ہی ڈرا رہی ہوگی، ہٹو دروازہ کھولو، میں جانتا ہوں نا اپنی بیٹی کو، بڑی بہادر بچی ہے۔ واجد انکل نے دروازے کی کنڈی یکدم کھولتے ہوئے کہا، لیکن جیسے ہی انہوں نے کنڈی کھولی دروازہ ان کی ناک سے جا بجا۔ دیکھا تو آگے ماہم کھڑی تھی، جیسے طوفانی انداز لیے وہ کھڑی تھی۔ وہ اس وقت بہت خطرناک لگ رہی تھی۔ انکل نے بھی حیرت سے ماہم کو دیکھا جو دروازے پر کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ انکل کچھ کہتے، ماہم نے دروازہ کھولا اور باہر آنے کی کوشش کرنے لگی۔ بیٹی سنبھالو خود کو، یہ کیا کر رہی ہو؟ واجد انکل نے غصے سے کہا۔ ماہم نے اس سے بھی زیادہ غصیلے تیور دکھائے اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ شکر ہے کہ مین دروازہ بند تھا۔ ماہم وہ دروازہ پیٹنے لگی۔ سب دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ ماہم کو باہر نکلنے نہیں دیا۔ وہ اپنے سر کے بال نوچنے لگی اور سینہ پیٹنے لگی۔ خدایا، میری بیٹی کو کس کی نظر لگ گئی؟ شاہین آنٹی رونے لگیں، جبکہ ہم سب حیران پریشان کھڑے ماہم کی یہ حالت دیکھ رہے تھے۔
رات گئے تک یہی تماشا چلتا رہا۔ ماہم کسی کے قابو میں نہ آئی۔ اب ڈر تھا کہ ماہم ہم سب کے سونے کے بعد کہیں گھر سے نکل ہی نہ جائے۔ تب ماہم کے والد اور پھپھو وغیرہ نے مل کر اسے ایک کرسی سے باندھ دیا۔ ماہم کافی تڑپتی روتی چلاتی رہی۔ اس میں اس قدر زور آ گیا تھا کہ کبھی کبھی اپنے باپ کو بھی دھکا دے مارتی، مگر ہم سب نے مل کر اسے قابو کر لیا۔ کرسی کے ساتھ باندھنے کے بعد وہ تھوڑی نڈھال ہو گئی تھی، شاید چیخ چیخ کر تھک چکی تھی۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ ہم سب کو بھی سکون ملا۔ وقتی طور پر وہ سو گئی تھی، مگر ظاہر ہے اس قسم کی حرکتوں کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ ماہم پر کسی غیر مرئی وجود کا سایہ ہو گیا ہے، یا پھر کوئی اور بات ہے جو اچانک ماہم کی حالت بگڑ گئی۔ تب ماہم کی امی شاہین آنٹی نے فیصلہ کیا کہ مولوی نور الہی کو بلا لاتے ہیں، وہ اس مسئلے کا حل ضرور جانتے ہوں گے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ حاجی نور الہی اس وقت نیند میں ہوتے تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھتے تو تھے، مگر تہجد کے وقت۔ ابھی ان کے گھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے سب گھر والے جلدی سونے کے عادی تھے۔ شاہین آنٹی اور پھپھو جاگنے لگیں، بولی ہم تہجد کے وقت ان کے گھر جائیں گے، جیسے ہی تہجد کی اذان ہوگی انہیں بلا لائیں گے، وہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل تو جانتے ہی ہوں گے، ورنہ صبح تک تو ماہم کی حالت اور بگڑ جائے گی۔ خدا جانے کہ ہمارے سوتے ہوئے کیا سے کیا ہو جائے، بہتر ہے کہ ہم اسی وقت اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ پھپھو اور شاہین آنٹی جاگ رہی تھیں، جبکہ ماہین کے ابو نے کہا کہ تہجد کے وقت مجھے جگا دینا، میں اٹھوں گا اور نور الہی کو بلا لاؤں گا۔ ماہم کے ابا سو گئے، جبکہ شاہین آنٹی اور پھپھو جاگنے لگیں۔ میں بھی سو گئی کہ اس وقت مجھے نیند سخت آئی تھی۔ سحری سے ذرا پہلے شاہین آنٹی نے ماہم کے ابا کو جگا دیا۔ وہ اٹھے اور جا کر نور الہی صاحب کو بلا کر لے آئے۔ نور الہی صاحب نے آتے ہی بچی کا جائزہ لیا۔ ماہم اس وقت سو رہی تھی، میں بھی اس وقت سو ہی رہی تھی، مگر ماہم کے چیخنے چلانے سے اٹھ بیٹھی۔ بعد میں مجھے پھپھو نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا۔ اس وقت ماہم کی حالت اور بھی عجیب تھی، وہ زور زور سے چلا رہی تھی، مولوی صاحب کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کی اور ہم سب کو کمرے کے ایک کونے میں بیٹھنے کا کہا۔ پھر وہ کچھ پڑھ کر ماہم پر دم کرنے لگے۔ ماہم پہلے تو چلاتی رہی، رفتہ رفتہ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے مولوی صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دے، میں چلا جاؤں گا۔ مولوی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور مسلسل ورد کرتے رہے، یہاں تک کہ ماہم کی حالت بگڑنے لگی، اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے۔ شاہین آنٹی نے مولوی صاحب کو عمل کرنے سے روکا، مگر مولوی صاحب نے کسی کی نہ سنی، وہ اپنے عمل میں مصروف تھے۔ ماہم کی حالت بگڑتے بگڑتے بالآخر اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ مولوی صاحب نے آخری دم اس پر پھونکا اور شاہین آنٹی سے غضبناک لہجے میں بولے، اگر تمہارے کہنے پر میں یہ عمل روک دیتا تو جانتی ہو تمہاری بیٹی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ جب کسی بڑے کے ہاتھ معاملات سپرد کیے جاتے ہیں تو پھر درمیان میں بولا نہیں جاتا۔ شاہین آنٹی نے ان سے معافی مانگی، نور الہی چلے گئے۔ اس کے بعد ماہم کو بستر پر لٹا دیا۔ انہوں نے ایک تعویذ بھی دیا کہ یہ ماہم کو پہنا دیں، ورنہ اس پر کسی بھی وقت جنات کا حملہ ہو سکتا ہے۔ شاہین آنٹی نے وہ تعویذ ماہم کے بازو سے باندھ دیا۔ اس کے بعد ماہم ٹھیک ہو گئی۔ اس نے ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے ہم یہ سمجھتے کہ ماہم کی طبیعت خراب ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ ماہم کی شخصیت میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ اب وہ پہلے والی ماہم نہ رہی تھی، بلکہ ہر وقت گمسم رہتی۔ اس کی باتوں سے لگتا کہ وہ کسی سوچ میں کھوئی ہوئی ہے۔ اکثر میں دیکھتی وہ اکیلے میں باتیں کرتی، ہنستی اور مسکراتی، جب میں پوچھتی تو خاموش ہو جاتی۔ میں نے اسے کئی بار پوچھا، مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہی وہ ماہم تھی جو پہلے ہم سے ہر بات بتاتی تھی، مگر اب تو اسے دیکھنا بھی جیسے ایک حسرت ہی رہ گئی تھی۔ ماہم نے زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہنا شروع کر دیا۔ وہ نہ لڑکیوں سے بات چیت کرتی، نہ ہی بچوں سے بات کرتی، بس ہر وقت اپنے کمرے میں گم سم بیٹھی رہتی۔ آنٹی اس کی اس حالت سے پریشان تو تھیں، مگر وہ اسی پر خوش تھیں کہ ماہم پر وہ دورہ نہیں پڑتا۔ رفتہ رفتہ ہم لوگوں کی عمریں
जवानी की तरफ बढ़ती गईं। शादी की उम्र को पहुँचे तो घर में रिश्तों की बातें होने लगीं। मेरा रिश्ता तो फ़ौरन ही हो गया क्योंकि मैं खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी। मगर माहम की शादी में काफ़ी मसाइल दरपेश थे। माहम के वालिदैन ने बहुत बार कोशिश की कि उसका रिश्ता कहीं तय पा जाए, मगर ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। अब माहम को जैसे अपनी खूबसूरती या बदसूरती से कोई गर्ज नहीं थी। वो हमेशा हंसती मुस्कुराती और ख़ुद को खूबसूरत तरीन लड़की कहती। उसकी इन बातों की वजह से वो पगली मशहूर होने लगी। यहाँ तक कि ख़ानदान की औरतें माहम को बाकायदा नफसियाती मरीज़ा समझने लगीं। फिर एक दिन वो भी आया कि माहम के नसीब भी जाग गए। हम लोगों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि कभी माहम की ज़िंदगी में भी ये दिन आएगा। दरअसल हुआ यूँ कि हम लोगों के पड़ोस में एक अफ़गानी ख़ानदान आकर रहने लगा। ये लोग भी इंतहाई खूबसूरत और आला नस्ब से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी औरतें बहुत खूबसूरत थीं, जबकि मर्दों का तो कोई सानी नहीं था। वो इस कदर लंबे चौड़े और खूबसूरत होते कि इन्हें आँख देखती रह जाती। कुछ दिन के बाद ये लोग हम लोगों के घर आने जाने लगे। मैं देख रही थी कि इन दिनों माहम बहुत खुश रहती है। और फिर जल्द ही ये राज भी सामने आ गया कि माहम का रिश्ता इन लोगों ने अपने बड़े बेटे अकील के लिए मांगा है। अकील एक इंतहाई खूबरू नौजवान था और उससे शादी करना कोई भी लड़की अपनी खुशनसीबी समझती। अकील का रिश्ता आने के बाद माहम की तबीयत कदरे संभल गई थी। वो पहले जैसी हो गई। फिर वो दिन भी आ गया जब माहम की शादी होना थी। शादी वाले दिन माहम बहुत खूबसूरत लग रही थी। घर में हर तरफ रौनक और चहल पहल थी। मुझे तो लग रहा था जैसे माहम इस वक्त गांव की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। उसका दूल्हा वाकई इंतहाई खूबसूरत था। थोड़ी देर के बाद निकाह तय पाया, मगर ऐन निकाह के वक्त एक अजीब वाक़या हुआ। दूल्हा वाले कमरे से जब निकाह के बाद निकाह के कागजात माहम के कमरे में लाए गए तो दुल्हन के घूंघट को उठाकर देखा, माहम का वहाँ नामो निशान भी मौजूद नहीं था। हम सब बहुत हैरान थे कि माहम कहाँ गई। लाजमन कहीं घर में ही कहीं छुपी होगी। हम लोगों ने उसे हर जगह ढूंढा, मगर घर में वो कहीं नहीं थी। अब बदनामी का अंदेशा था, लिहाजा माहम को ज़ोर शोर से ढूंढा जाने लगा। तब फुप्पो और शाहीन आंटी कहने लगी कि माहम को उसी दरख्त के पास चलकर ढूंढते हैं। हो सकता है वो वहाँ बैठी हो, क्योंकि उस पर अभी भी वो असरात बाकी थे। मैं शाहीन आंटी और फुप्पो के साथ उस दरख्त के पास गई। देखा तो वहाँ भी माहम नहीं थी, मगर माहम की जूतियाँ जो उसने निकाह वाले दिन पहनी थीं वो इसी दरख्त के पास मौजूद थीं। आसपास माहम के कपड़ों की खुशबू फैली थी। हम लोगों ने उसे बहुत ढूंढा। हमें उस दरख्त के पास से ज़ेवरात के खनकने की आवाज़ सुनाई थी, मगर माहम नज़र नहीं आई। जब हम लोग वापस आने लगे, वही कह के फ़िज़ा में गूंजने लगे। मैं और शाहीन आंटी हैरान परेशान वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि ये सब हम लोगों के लिए नाकाबिले समझ था। घर आकर शाहीन आंटी बहुत रोई। रुखसती वाले मेहमान भी चले गए, जबकि लड़की के ख़ानदान वालों ने हम पर इल्ज़ाम लगाया कि हमारी लड़की खुद कहीं भागकर चली गई। माहम के वालिदैन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, मगर ये बहुत कम लोग ही जानते थे कि दरअसल माहम किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि किसी गैर मरई मखलूक के साथ अपने घर से चली गई है। आज भी ये वाक़या याद आता है तो माहम की वो मुस्कुराहट और हंसी याद आती है, जिसने एक ही वक्त में हमें खौफज़दा भी किया और खुश भी। दुआ करती हूँ कि माहम जहाँ भी हो वो हमेशा खुश रहे। मगर हैरत की बात जो मुझे आज तक चैन नहीं लेने देती वो ये थी कि माहम की शादी कैंसिल होने के तकरीबन एक दिन बाद ही वो अफ़गानी फैमिली बिना किसी को बताए, बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई, जबकि उनके जाने की रातों रात किसी को खबर भी नहीं हुई। वो कैसे गए और कहाँ से आए थे किसी को नहीं मालूम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।